اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان کے بعد کے نبیوں پر، اور جس طرح ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور جس طرح ہم نے وحی کی ان رسولوں پر جن کا ذکر ہم تم سے اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، رسولوں کی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم و ستم ڈھایا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو کوئی راہ دکھائے گا جہنم کے راہ کے علاوہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آخری رسول حق لے کر آ گیا ہے تو ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھی۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، بعد آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ معبود برحق تو صرف ایک اللہ ہی ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سورہ نساء کا 23واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔
آئیے اس میں غور و فکر کر کے اسے ہدایت حاصل کریں۔ دنیا میں جو شخص بھی کھلے ذہن اور دماغ اور وسعت قلب و نظر کا مالک ہوگا اور جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہوگا، وہ کائنات اور جسم انسانی کے سرسری مطالعے ہی سے وجود باری تعالیٰ کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صرف وجود ہی نہیں، وہ اس کی ان تمام خوبیوں کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جو اللہ کی مخلوقات کے پتے پتے، تنکے تنکے اور ذرے ذرے اور روئے روئے میں پائی جاتی ہیں، اور آفاق و انفس کے مطالعے ہی سے ہر وہ شخص جس کے حیے کی پھوٹ نہ گئی ہو بلکہ کھلی ہوئی ہوں، اس کی توحید کا بھی قائل ہو جائے گا۔ اور جو شخص وجود باری تعالیٰ کا قائل ہو، صفات باری تعالیٰ کا قائل ہو اور توحید باری تعالیٰ کا قائل ہو، وہ یقیناً اس حقیقت کا بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسان کی ساری ضروریات اللہ ہی پوری کر رہا ہے، اور انسان کے حیوانی ضرورتوں کے علاوہ سب سے بڑی انسانی ضرورت یہ تھی اور ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جائے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے، کائنات اور انسان کے آغاز سے آگاہ کیا جائے، کائنات اور انسان کے انجام سے آگاہ کیا جائے، اور اس آغاز و انجام کے درمیان حیات انسانی، انسان کی شخصیت اور اس کی انفرادی حیثیت اور اس کی اجتماعیت کا مقصد، غرض و غایت کیا ہے، نصب العین اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے صحیح فکر و نظر، صحیح افکار و عقائد کیا ہیں، اخلاق و سیرت اور کردار بلند کرنے اور صحیح بنانے کے اصول، معاشرت و سماج کو سدھارنے اور اس کی تعمیر کے اصول، معاشی اور روزی و روزگار کے اصول، دولت کے صرف کرنے کے قاعدے اور ضابطے صحیح کیا ہیں، سیاست و اجتماعیت کے صحیح اصول کیا ہیں، غرض انسان کی انسانیت کے مطابق اور اسے پروان چڑھانے کے لیے مناسب نظام فکر و عمل کیا ہے۔ اس رہنمائی کا انسان محتاج تھا اور ہے، کیونکہ وہ اپنے ذرائع سے یہ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تمام ضرورتیں پوری کی ہیں اور مسلسل اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو پھر وہ اشرف المخلوقات کی اشرفیت کے مطابق اس کی رہنمائی کیوں نہ کرتا؟ اس نے اول روز سے انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے اور اس انتظام کو نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری کامل اور جامع رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وحی نازل فرمائی جس طرح دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے ان تمام نبیوں کو مانتے ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ماننے میں کوئی تعمل کیوں نہ ہو۔ تمام انبیاء کا جو پیغام تھا وہی آپ کا پیغام ہے۔ تمام انبیاء نے حقیقت پر مبنی جو عقائد پیش کیے وہی عقائد آپ پیش کر رہے ہیں۔ جو اخلاقی تعلیم، جو معاشرتی اصول، جو معاشی ہدایات اور جو سیاسی احکام، نظریات اور اصول تمام نبیوں نے پیش کیے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ جو طریقہ کار سب کا تھا وہی آپ کا ہے، جو کردار سب کا تھا وہی آپ کا ہے۔ آپ پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام پچھلی آسمانی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو مشن سب کا تھا وہ آپ کا ہے، پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے میں کسی کو کیوں تعمل ہو؟ جن نبیوں کے نام معلوم ہیں ان پر نام بنام ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان تمام پر مجمل ایمان ضروری ہے۔ اس طرح جن آسمانی کتابوں کے نام معلوم ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا ضروری ہے، اسی کو ایمان مفصل کہتے ہیں، اور جن کے نام نہیں معلوم ہیں ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوں ان سب پر ایمان لاتا ہوں اور ان سب کو اللہ کی کتابیں مانتا ہوں، اسی کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ سارے نبیوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دینے اور بشارت دینے والے بن کر تشریف لائے، یعنی جو شخص بھی پیغمبرانہ دعوت اور پیغام کو قبول کر کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، نبوت اور رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارے گا، اس کے لیے فلاح و نجات اور ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری ہے۔ اس طرح تمام پیغمبروں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے بن کر تشریف لائے، یعنی جو لوگ پیغمبرانہ دعوت و پیغام کو قبول نہ کریں یا قبول کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نہ کریں اور ان کو ناکامی اور نامرادی کے وعید سنانے والے ہیں، اللہ کی پکڑ اور عذاب و عقاب سے ڈرانے والے ہیں، اللہ رسول و نبیوں کو مبعوث نہ کرتا، آسمانی کتابیں نہ اتارتا اور انسانوں کی رہنمائی کا انتظام نہ کرتا اور انسانوں کو ان کی گمراہی پر پکڑتا
ان کی سرکشی پر انہیں سزا دیتا، ان کی معصیت اور بے وفائی پر انہیں جہنم میں جھونک دیتا، تب بھی اللہ سے بات پوچھ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ عادل اور منصف اور رحیم و کریم بھی ہے، اس لیے اس نے رہنمائی کا پورا انتظام کیا۔ انسان کو دل اور دماغ دیا، ارادہ اور اختیار دیا، حواس دیے، عقل و فہم اور ادراک کی قوتیں دیں، اور کائنات کی ہر چیز میں رہنمائی کے لیے دلائل و نشانیاں بھر دیں۔ خود انسان کے جسم کی مشینری کے ہر جز میں رہنمائی کی آیات چھپا کر رکھ دیں، اور پھر پہلے ہی انسان کو نبی بنا دیا، اور نبیوں اور رسولوں کا اور آسمان سے شعوری رہنمائی کا سلسلہ قائم کر دیا، جو آخری نبی اور آخری کتاب پر ختم ہو گیا، اور اس آخری رہنمائی کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ یہ رہنمائی بہت واضح اور مستند انداز میں قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ رہنمائی کی اس بے مثال اور لازوال انتظام کے باوجود اگر کوئی بد نصیب گمراہی میں لت پت رہتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے، اور وہ اپنی گمراہی کی سزا پانے سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے آزادی دی، اختیار، ارادہ اور فہم و ادراک اور تعقل کی قوتوں سے نوازا، آفاق و انفس میں ہدایت کی نشانیاں بھر دیں، نبوت رسالت کا سلسلہ قائم کیا، اور انسان کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، دوبارہ زندگی اور حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کا اہتمام کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، خالق ہے اور مالک ہے اور حاکم مطلق ہے، جو چاہا کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ البتہ عزیز ہونے کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، اس نے جو کچھ کیا وہ اپنی حکمت کے تحت کیا، یا وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، اور جو کچھ کرے گا اپنی حکمت کے تحت ہی کرے گا۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیرووں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی علم ہدایت اور احکام قوانین اور دستور حیات نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اللہ خود گواہ ہے اور اس کے فرشتے بھی گواہ ہیں کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم سے، اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ اس کے فرشتوں سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اگر لوگ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں تو کریں، کسی کے انکار سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، اور اس کے اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے۔ جو لوگ کفر انکار کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ایسے لوگ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ جس قدر ہاتھ پیر مارتے ہیں اسی قدر دلدل میں اور زیادہ پھنستے اور گہرائی میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ان کی گمراہی دور کی گمراہی ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، کفر انکار سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو دوسری بات ہے۔ جو لوگ کفر انکار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح حقیقت پر اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ان کا کفر انکار انہیں اہل ایمان پر بھی ظلم و ستم پر آمادہ کرتا ہے، ان کا یہ کفر انکار اور ظلم و ستم ڈھانے کا جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نجات کی کوئی راہ نہیں سجھائے گا۔ ہاں، اگر کوئی راہ دکھائے گا تو جہنم کی راہ ہوگی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تڑپیں گے، پھڑکیں گے مگر چھٹکارا نہیں پائیں گے، جلیں گے، جھلسیں گے مگر نکل نہ پائیں گے، کھالیں جل جائیں گی تو دوسری کھالیں دے دی جائیں گی تاکہ کفر، بغاوت اور سرکشی اور بے وفائی کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ دعوت حق اور پیغام رب کو ٹھکرا دینے والے منکروں اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دے۔ نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کرنے سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ نبوت و رسالت کے انکار کے بعد آدمی طرح طرح سے ظلم و ستم ڈھانے لگتا ہے، حق سے صرف خود ہی محروم نہیں رہتا، دوسروں کو راہ حق سے روکنے کا ظلم بھی کرنے لگتا ہے، اور اسے نجات کی راہ بھی میسر نہیں آتی، پھر وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ازراہ رحم و کرم اور ازراہ شفقت و مہربانی اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا آخری رسول تمہارے رب کا پیغام حق لے کر آ گیا ہے، جو تمام نبیوں اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے تم اس پر ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تمہاری دنیا یہ فلاح و بہبود کے لیے بھی اور تمہاری اخروی نجات اور کامیابی و کامرانی کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہاری اس سرکشی اور بغاوت سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت اور پراپرٹی ہے۔
اللہ جو کچھ ہدایت، آگاہی اور احکام دیتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، جو پیغام دیتا ہے، وہ علم حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور حکمت و دانائی سے لبریز ہوتا ہے۔ اس لیے تم کو اس پیغام قبول کر لینا چاہیے، جس طرح پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام قرآن قبول نہ کرنا اور کفر و شرک پر جمنا، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا اور خود اپنی راہ کھوٹی کرنا ہے۔ اسی طرح دین میں غلو کرنا بھی گمراہی ہے۔ نبوت اور رسالت کے پہلو میں غلو کرنے اور حد بھاننے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا جائے، جس طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ دین میں غلو کا ایک پہلو اور رخ یہ ہے کہ نبی کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک یا خدائی صفات کا حامل تصور کیا جائے۔ یہی عیسائیوں نے اختیار کیا اور اسی جرم کے مرتکب آج کے دور میں بہت سے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ جب تک رسول کو خدا کے درجے میں نہ پہنچا دیں، ان کے نزدیک رسول پر ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کی بہت واضح تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا ہر رسول بشر تھا، ہر رسول بندہ تھا، کوئی رسول بھی خدائی صفات کا حامل یا خدائی میں شریک نہیں تھا۔ ہر رسول اللہ کی بندگی کا درس دینا آیا، کسی نبی نے اللہ کے بجائے اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی۔ دنیا کو اور خصوصاً عیسائی دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی معجزانہ پیدائش کے باوجود بشر ہی تھے، بندے ہی تھے، خدائی صفات، خدائی اختیارات یا خدائی حقوق کے حامل نہیں تھے، خدائی میں شریک نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ رسول اللہ تھے، وہ اللہ کا فرمان اور اس کا کلمہ تھے، وہ اللہ کے پیدا کی ہوئی ایک روح تھے، وہ اللہ کی روح نہیں تھے، اللہ کی جانب سے ایک روح تھے۔ یہ ہے حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی کہ وہ رسول تھے، اس لیے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، جن کی متفقہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، خدا تین نہیں ہیں۔ عیسائیوں کو ایک تین اور تین ایک کے گورکھ دھندے سے بعد آ جانا چاہیے، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ وہ اس گناہ کی پاداش سے کبھی نہیں بچ سکتے جو شرک سے لازم آتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ معبود برحق صرف ایک اور یکتا اللہ ہے، ہر قسم کی شرک سے، اولاد سے اور ہر عیب سے اور کمزوری سے پاک ہے۔ جو بیوی کا محتاج ہو، جو اولاد کا محتاج ہو، وہ خدا برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اور پراپرٹی ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ رہی کاربراری اور کارسازی تو اس کے لیے بھی خود ہی کافی ہے، وہ کسی کی کارسازی کا محتاج نہیں۔ سب سے بڑا اور سب سے بڑھ کر کارساز وہ خود ہے اور اسی کی کارسازی کافی ہے۔ آئیے آخر میں اس درس کے پوائنٹس بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام نبیوں کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ بندوں کے پاس ان کے کفر و شرک اور باطل کے روش اختیار کرنے اور ایمان نہ لانے اور عمل صالح نہ کرنے کے لیے کوئی عذر، بہانہ اور حجت باقی نہ رہے۔ اللہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی اس کا غلبہ اور اقتدار سب پر حاوی ہے اور اس کا ہر حکم ہدایت حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ نے کی ہے وہ اس کے علم پر مبنی ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کے روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے روکا، وہ دور کی گمراہی میں لت پت ہو گئے۔ جن لوگوں نے کفر و شرک اور ظلم و ستم کا ڈھنگ اختیار کیا، اللہ ان کو بخشے گا نہیں اور نہ ان کو نجات کے راہ دکھائے گا، ہاں جہنم کی راہ دکھا دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ ساری انسانیت کو دعوت ہے کہ اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تمہارے رب کے پاس سے آ چکا ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ یاد رکھو پوری کائنات اسی کی ہے اور وہ علیم حکیم ہے۔ دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، اس کی جانب سے ایک روح ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ان سب کی متفقہ دعوت توحید ہے، اسے قبول کر لو اور تقلید سے باز آ جاؤ، شرک سے توبہ کر لو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔